پھر وہی زخم چمکتے ہیں ستاروں کی طرح، پھر میرے دیش کی مٹی سے لہو رشتہ ہے. ان کو قوت سے تکبر ہے مگر ہم کو یقین، دست حق بازوئے قاتل کو جھٹک سکتا ہے. صدر ذیوقار اور محترم سامعین، یہ ایک لاریب حقیقت ہے کہ دہشت گردی قومی بقا کے لیے نامزور ہے، کیونکہ جب بھی کسی قوم پر ریاستی یا عالمی دہشت گردی کا عذاب مسلط کیا گیا تو اس کا شیرازہ بکھر گیا اور اقتدار اعلیٰ دم توڑ گیا. ایتھوپیا، صومالیہ، فلسطین، عراق اور افغانستان عالمی دہشت گردی کی عبرت ناک مثالیں ہیں، جہاں تہذیب کے حواریوں نے امن عالم کی بقا کے نام پر جبر و استبداد کی وہ داستانیں رقم کی کہ وہاں آج بھی دہشت گردی کی بے رحم سلیم پر معصوم انسانیت چھٹک کر دم توڑ رہی ہے. جناب صدر، آج پاکستانی قوم بھی بدترین دہشت گردی کا شکار ہے، جہاں آبادیوں، شہروں اور دفاعی اداروں کو پوری طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہر طرف گولیوں کی بارش اور بارود کی بو ہے، آگ اور خون کا کھیل جاری ہے. سب زخموں سے چور مگر سکتے کے عالم ہے. دشمن کو پہچاننے سے گھبراتے ہیں، شاید نام لینے سے گھبراتے ہیں. یہ انتہا ہے ہماری تیرا بستیوں کی کہ ہم خود اپنی مر کے اناپے بھی رو نہیں سکتے. جناب صدر، حالات و واقعات کا یہ کربناک منظر، یہ پاک فضاؤں پہ بارود کے خون شام سائے، اس کے گلرنگ سویروں کا افسردہ تبسم، اس کے نونہالوں کے سہمے سہمے چہرے اور اشک بار آنکھیں، اس کے جانبازوں کی شب و روز موت و زیست سے کشمکش، اس کے دن کے اجالوں میں موت درد اور شاموں کی پراسرار بیانی. یہ سب کیا ہے جناب صدر، کیا ہے؟ آج وطن عزیز کی بہاریں غمزدہ، گلاب کش مردہ، کلیاں افسردہ اور شگوفے مسکراہٹوں سے آ رہی ہے. ہر سو بے یقینی، خوف اور ابتلا کا راج ہے. غم حیات کے دریا سے تابہ دشت ممات، لہو ترنگ ہواؤں کی حکمرانی ہے. ہمارے خون سے روشن ہے ظالموں کے چراغ، لہو کی بازم سجی ہے، چھلک رہے ہیں ایاز. جناب صدر، دور حاضر کا مطلب اور نسل تعاق ان سداد دہشت گردی کے نام پر ہمیں دہشت گردی کی دلدل میں اتار چکا ہے. اغیار کی مربوط منصوبہ بندی اور اپنوں کے عاقبت ناندیش سازگارانہ فیصلوں کی بدولت ہم پر ایک شب ظلمات محیط ہو چکی ہے. آج ہمارا سینہ پگار، جگر لہو لہو اور جسم پر زخموں کی قطاریں ہیں. ہر سو نیند جہاں تڑپتے لاشیں اپنے قاتل مسیحوں سے چارہ گری کی بھیک مانگ رہے، مگر انسانی شطرنج کے عالمی کھلاڑی محض طفل تسلیوں کے علاوہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. عیاری اور مکاری کی بساط پر اغیار کی من پسند چالے ہمیں پیادوں کی موت مار رہی ہے، مگر ارباب بد و خوشاد مسجد پرستی کی گواہ فاقہ سجائے خوشنما تعویلیں تراشنے میں مصروف ہے. جناب صاحب، آج ہماری جغرافیائی، نظریاتی، ثقافتی، سیاسی اور سماجی جہتیں بیان جگہ کی سطح میں ہماری معاشی گزرساری اور ایٹمی اثاثے ہمارے اصلی دشمنوں کے لیے کرب مسلسل کا باعث. ہماری قومی عبادت، ملی یگانگت، جرأت رندانہ اور شاہی پروازی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے. ہماری فضاؤں، معدنیات اور سمندر پر تسلط حاصل کرنے کے لیے دہشت گرد پاک وطن کے معصوم بادشاہوں پر اچھا ہراساں کیے جا رہے ہیں کہ ہم آج آ کر اپنے اقتدار کا سودا کرنے پر مجبور ہو جائیں. لیکن باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. جناب صدر، حالات و واقعات کا یہ اختلاف تقاضا کرتا ہے کہ دہشت گردی قومی بقا کے لیے ناصور ہے. اس سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسجد اور غفلت سے بے نیاز ہو جائیں، اپنی شکست سے پھر سے منظم کریں، اپنی تحقیقات کا سر و تعین کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے جسم اور روح میں لگے کھاؤ لا الہ الا اللہ سور بن جائے، اس سے پہلے کہ ہماری اگدام دہشت گردوں کے پنجے استبداد میں دم توڑ دے، اس سے پہلے کہ دہشت گردوں کے مکروہ ارادے اپنی بھیانک شکل اختیار کر لے. اٹھیے، اپنے دشمنوں کو پہچانیے، دہشت گردی کے اس تاثر کو جنگ سے اٹھا پھینکیے، اپنی سوچوں میں عبادت، ارادوں میں انسانیت اور عمل میں اشتراک پیدا کر کے دست کے غیاب سے اپنی قسمت کے رات چھین لیجیے. کیونکہ یہ ہے ستم سلسلہ کار کہاں تک، رستے میں اندھیرے کی یہ دیوار کہاں تک، اے صبح رکشا وہ اب آ کے رہے گی، روکیں گے تجھے سب کے طرف کار کہاں تک.